بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے اور وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا انشاءاللہ، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات پر بات کریں اس سے پہلے آپ سے درخواست یہی کہ اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے، گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات کریں۔ عمران خان صاحب کو 3 آپشنز بھجوائے گئے ہیں، یعنی 3 آپشنز بھجوانے کی بات ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ملاقات ہوئی ہے تو ان 3 آپشنز کے حوالے سے معلومات بھی عمران خان صاحب تک پہنچ چکی۔ کیا ہیں یہ 3 آپشنز، کیا ہو رہا ہے، کیا جواب ہے، ابھی اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ 8 فروری کا جو ٹیکنالوجی پلان ہے اس کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا ہے، اور ایک ویڈیو جس پر ہمارے ہاں بہت سے صحافیوں کو بڑا پیار آ رہا تھا، مطلب پیار بھی نہیں بلکہ دلار آ رہا تھا، اس ویڈیو کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ ابھی اسے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے 8 فروری کے ٹیکنالوجی پلان کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک نیا چینل لانچ ہوا ہے، ایک نیوز، جسے محمد مالک صاحب نے جوائن کر لیا، اجمل جامی نے جوائن کر لیا، بہت سے انڈسٹری کے نامور نام ہیں انہوں نے جوائن کر لیا ہے۔ فہد حسین اس چینل کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ ایک نیوز، یہ پہلے PNN ہوتا تھا، PNN کا نام بدل کے ایک نیوز ہوا ہے، اور مسلم لیگ نون سے وابستہ کچھ لوگ ہیں جن کا یہ چینل ہے، اور یہ چینل جو ہے یہ الیکشن سے پہلے لانچ ہونا ایک بڑا خاص مقصد اس کا قرار دیا جا رہا تھا، لیکن بعض صحافی بہت اچھے ہیں اس میں، تو اب اس چینل پر ایک خبر دی گئی ہے۔ خبر 8 فروری کے حوالے سے، خبر ٹیکنالوجی کے حوالے سے خبر دی ہے محمد مالک صاحب نے۔ بڑا نام ہے، کریڈیبل سینئر جرنلسٹ ہیں محمد مالک صاحب کی۔ بہت سی باتوں سے آپ کو اختلاف ہوتا ہے، بہت سی باتوں سے اتفاق ہوتا ہے۔ یہی ایک صحافی کے، بہترین صحافی کے کام کی خوبصورتی ہے کہ اس کی کسی نہ کسی بات سے کسی نہ کسی کو اختلاف رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کی لائن ٹو نہیں کر رہا۔ محمد مالک صاحب کے حوالے سے ممکن ہے آپ کچھ مختلف سوچتے ہوں، لیکن بہرحال یہ آپ کی رائے ہے۔ اس ٹیکنالوجی پلان کے حوالے سے محمد مالک صاحب نے ایک نیوز پر الیکشن ٹرانسمیشن میں بیٹھ کر بات کی 8 فروری کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس، انہوں نے اپنا موبائل فون کھولا اور اسی میں سے وہ پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ابھی یہ پیغام آیا ہے ایک بہت اہم شخصیت کا۔ پھر انہوں نے آگے جا کے بتا دیا کہ یہ اہم شخصیت جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینسٹیو اور موسٹ سینسٹیو، حساس اور انتہائی حساس حلقے قرار دیے جاتے ہیں مختلف ریزنز کی بنیاد پہ۔ امن و امان کے حالات کیسے رہیں گے، ان علاقوں کی پاسٹ سچویشن کیا رہی ہے، یہاں الیکشن کتنا پرامن، کتنا پرسکون ہوتا ہے، اور دیگر فیکٹرز ہیں، تو ان کی بنیاد پہ علاقے جو ہیں حساس اور انتہائی حساس قرار دیے جاتے ہیں۔ تو محمد مالک صاحب بتانے لگے کہ یہ جو انٹرنیٹ کی بندش کا معاملہ ہے، اس پر بات کرتے ہوئے کہ اگر انٹرنیٹ کی بندش ہوتی ہے تو 8 فروری کو 60 to 70%، 75% کے آس پاس جو سینسٹیو اور موسٹ سینسٹیو حلقے ہیں وہ کور ہو جائیں گے، وہ کور ہو جائیں گے، اور وہاں انٹرنیٹ کی بندش میں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، وہاں پھر الیکشن کے جو رزلٹس ہیں ان کے حوالے سے شکوک پیدا ہو جائیں گے، وہاں سچویشن بڑی عجیب ہو جائے گی، اور انٹرنیٹ کی بندش ہو سکتی ہے 8 فروری کو۔ یہ تو بہت پہلے سے کہا جا رہا ہے، اور یہ اعزاز سید صاحب نے بھی خبر دی تھی۔ اب جب یہ خبر آئی ہے جو محمد مالک صاحب نے دی، تو انہوں نے یہ کہا کہ پھر کیا ہوگا، سینسٹیو، بہت سینسٹیو 60 to 70% حلقے کور ہو گئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ پھر الیکشن ہوگا، ڈسپیچ کرنے کا طریقہ، یہ جو اس میں رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم ہے یہ بنایا گیا ہے، تو اس میں تھوڑا سا چینج آ جائے گا، اور پھر اس کو آف لائن یا فزیکلی بھجوانے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ تو یہ وہ موقع ہے جہاں الیکشن رزلٹ مینج ہو جاتے ہیں۔ تو فہد حسین اس میں کہنے لگے کہ نہیں، یہ ہم مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یار، اگر پورے ملک میں اتنے بڑے ایونٹ پہ اس طرح سے انٹرنیٹ کی بندش ہوتی ہے، اگر ان پہ شور نہیں ڈالیں گے ابھی سے، تو یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا، یہ تو ہوگا پھر۔ تو محمد مالک صاحب نے ان سے یہ بات کی، اور فہد حسین ظاہر ہے کہ وہ شہباز شریف کی کیبنٹ میں وزیر رہ چکے ہیں۔ الجزیرہ پہ انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، لیکن اس مضمون پہ ٹویٹر پہ کمیونٹی نوٹ لگ گیا ہے، تو یہ ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو محمد مالک صاحب بہت بڑی خبر دے رہے ہیں،
اور 60 سے 70% اگر موسٹ سینسٹیو حلقے کور ہو جاتے ہیں انٹرنیٹ کی بندش کے نتیجے میں تو کام جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ ہو سکتا ہے. اب آگے آ جائیے, جو 3 آپشنز والی بات ہے, عمران خان صاحب کو 3 آپشنز, معافی, بندش اور رضامندی. مراد سعید صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمام ہتھ کنڈے اپنا لینے کے بعد منصوبہ سازوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ عوام کا فیصلہ تبدیل کرنا تقریباً ناممکن ہے. کسی نہ کسی شکل میں تحریک انصاف کو کھیل کا حصہ رکھنا بھی مجبوری ہے تاکہ دنیا انتخابات کی شفافیت پر زیادہ سوال نہ اٹھائے. لیکن لندن پلان کی کامیابی اور بیرونی اقواؤں کے ساتھ کیے وعدوں اور ذاتی مفادات کا تحفظ بھی مطلوب ہے. اس لیے بشرا بی بی کے ذریعے خان صاحب کو درج ذیل شرائط پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. اب وہ نیچے لکھا ہو تو انہوں نے وہ پھر تینوں شرائط بتاتے ہیں. پہلی شرط یہ کہ مقتدرہ کے معطوب قرار دیے گئے افراد جن میں میرا نام یعنی مراد سے دکھ رہے ہیں کہ ان کا اپنا نام بھی ہے, تحریری معافی مانگیں. ایسے افراد جو زیر تاب ہیں وہ تحریری معافی مانگیں اور ہمیشہ کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں. اب یہ بڑی ڈیمانڈ ہے. مراد سعید صاحب اگر بتا رہے ہیں ان کے خاندان کے افراد میں سے کسی کو آگے لایا جا سکتا ہے لیکن وہ خود دوبارہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. پہلی ڈیمانڈ. دوسری, عمران خان اگلے 3 سال بنی گالہ میں مقید رہیں گے اور پارٹی یا انتخابات جیتنے کی صورت میں بننے والی حکومت تحریک انصاف کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی مشورہ سیاسی یا حکومتی امور سے متعلق نہیں دے سکیں گے. یہ دوسری ڈیمانڈ ہے. تیسری ڈیمانڈ, عمران خان کو 3 نام دیے جائیں گے جن میں سے کسی ایک کو وہ اگلا وزیر اعظم نامزد کر دیں گے اور عوام میں یہی تاثر دیا جائے گا کہ یہ فیصلہ عمران خان کی جانب سے کیا گیا. 1 سال تک اس حکومت کی کارکردگی کو جانچا جائے گا اور اس کے بعد عمران خان اور تحریک انصاف کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا. اب مراد سعید صاحب یہ تینوں شرطیں بتانے کے بعد آگے کیا بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بشرا بی بی کی جانب سے خان صاحب تک ان میں سے کوئی بھی شرط پہنچانے سے انکار کیا گیا جس کے بعد سے انہیں دباؤ میں لانے کے لیے تمام تر میڈیا اور ریاستی مشینری کا استعمال بروئے کار لایا جا رہا ہے. آگے مراد سعید کہتے ہیں میرے پاکستانیوں میں جانتا ہوں آپ باشعور ہیں اور ان تینوں شرائط سے مطلوب نتائج کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں. آپ بھی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان شرائط کو نہ ماننے کی صورت میں ان کو کن نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہوں گی اور ان پر کس رفتار سے عمل درآمد جاری ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب اور ان کی اہلیہ ان کے نرغے میں ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا شعور ان کے کسی انتہائی قدم کے راستے کی اکلوتی رکاوٹ ہے. حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فی الحال میرا صدہ کہنا مناسب نہیں. اس وقت ضروری ہے کہ آپ اپنا فوکس 8 فروری پر رکھیں اور اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں. آپ کا لیڈر اللہ کے بعد آپ کے بھروسے یہ صعوبتیں جھیل رہا ہے. مراد سعید صاحب نے یہ پیغام لکھا ہے اور مراد سعید صاحب یہ جو پکچر ہے اس کو بتا رہے ہیں. اب کیپٹن صفدر کی ویڈیو, ایک ویڈیو آئی کیپٹن صفدر کی, پی ایم ایل این کی ریلی جا رہی ہے, سائڈ پہ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے, بچے کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے اور کیپٹن صفدر جو ہے وہ رکتے ہیں, بچے کو ہاتھ ملاتے ہیں, بچہ ان پہ ہاتھ رکھتا ہے, وہ بچے کے ماتھے پر ٹوپی کے اوپر پیار کرتے اور کیپٹن صفدر آگے بڑھ جاتے ہیں. ملک بھر کی صحافیت ہے, واہ کیا جسچر ہے, کیا سین ہے, زبردست. کیپٹن صفدر نے کتنی دریا دلی کا مظاہرہ کیا, کتنی خوش دلی کا مظاہرہ کیا, کتنا اچھا سلوک ہے. یہ باتیں کی جا رہی ہیں. حامد میر صاحب نے بڑی تعریف کی, نہ صرف یہ کہ ٹویٹر پہ تعریف کی, پھر اپنے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا. ابصار عالم صاحب نے بڑی تعریف کی. ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ ہم دیکھتے کہ بڑا ان کا ٹلٹ ہے ٹورڈز نون لیگ. حسن ایوب صاحب نے بڑی تعریفیں کی, منیف فاروق صاحب نے بڑی تعریفیں کی کیپٹن صفدر کی, اور ساتھ میں پی ٹی آئی سے بھی اس کا موازنہ کیا ان لوگوں نے, اور بہت سارے صحافی ہیں جنہوں نے کیپٹن صفدر کی بڑی تعریف کی. اب ایک اور ویڈیو دیکھیے. یہ ویڈیو اسی بچے کی اسی مقام پر ہے. ہوا کیا, یہ لوگ گزر گئے اور کیپٹن صفدر کے آگے جانے کے بعد پی ایم ایل این کی اس ریلی میں سے ایک بندہ آیا اور ایک بچے سے اس کو دھکا دیا, اس کو مارا, جھنڈا لیا, جھنڈا چھین کے نیچے پل سے پھینک دیا, اور اس کے بعد وہاں پہ تلخ کلامی ہوئی, بدمزگی ہوئی. لوگوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. وہ بچہ واپس جھنڈے تک گیا, جھنڈا اٹھایا اور اٹھا کے وہ بچہ جھنڈا لے کر وہاں سے چلتا بنا. اب جب وہ آ رہا ہے, جس جگہ کیمرہ اس کو شوٹ کر رہا ہے, تو بچہ وہیں اسی کیمرے کی طرف آ رہا ہے. پیچھے اس بچے کی ایک گاڑی ہے, گاڑی پر پھر پی ایم ایل این کا جھنڈا ہے, اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اس بچے کو ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے. وہ گاڑی باقاعدہ ایسے جیسے اس بچے کو ہٹ کر دے گی پیچھے آ رہی ہے, وہ تیز کرتا ہے, کبھی بچے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے, بچہ ڈرتا ہی نہیں, اس کے آگے آگے چلتا رہتا ہے.
اور ایک آدھ بار وہ جھنڈا گھماتا ہے، ڈنڈے کو درمیان میں سے پکڑ کے دونوں سائڈ پہ لگے جھنڈے گھماتا ہے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے بالکل پیچھے ایک گاڑی ہے جو بار بار آگے بڑھا کر اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے. گاڑی پہ PMLN کے جھنڈے ہیں کہ جیسے اس بچے کو کوئی نقصان پہنچے گا، لیکن اس بچے کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ اطمینان سے اس جھنڈے کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار جاری رکھتا ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں بڑی تعداد میں لوگ تھے نا، کیا بات ہے، کیپٹن صفدر نے کیا کیا ہے، یہ بھی نون لیگ نے کیا ہے. وہ کیپٹن صفدر بچے کو پیار کر کے آگے چلا گیا ہے. تو اب اسی طرح سے بیلنس کیجئے، لیول پلینگ فیلڈ دیجئے. اس تمام تر عمل کو جو بعد میں لوگوں نے کیا ہے، اس کو بھی ٹویٹر پہ ڈالیے، اس کو بھی فیس بک پہ ڈالیے، اس کی مذمت کیجئے جس طرح اس کی تعریف کر رہے تھے، اور بتائیے کہ PMLN کے لوگوں نے کیا کیا. اور کیپٹن صفدر وہ بچے کو پیار کر کے نکل گیا، پرواہ نہیں ہے کسی کو. تو یہ جو رویہ ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں کہ رویہ مسلم لیگ نون کا، رویہ کیپٹن صفدر کا، یہ رویہ کس کا ہے؟ بجرنگ دل کے بندے کا، بھارتیہ جنتا پارٹی کے بندے کا. یہ رویہ بھی انہی لوگوں کا رویہ ہے. جب اس رویے کی تعریف کر رہے ہیں تو اس رویے کو غلط کہنا بھی سیکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.